ہمارے سوشل میڈیا کا مقصد جھوٹ پھیلانا نہیں ہے، غیبت کرنا نہیں ہے، کسی کی ذاتی زندگی کو تباہ کرنا نہیں ہے۔ ایک طرف غربت ہے اور دوسرے طرف ان کے وسائل میں اضافہ، بینک بیلنس میں اضافہ، جائیدادوں میں اضافہ، فلور ملز میں اضافہ، شوگر ملز میں اضافہ۔ آخر یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ نہ عدالت ان کا احتساب کر سکتی ہے، نہ نیب ان کا احتساب کر سکتی ہے، اور عدالتوں سے ہم کیا توقع رکھے؟ میرے پرجوش، پرعزم، سربکف، باشعور، باضمیر میرے پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کی قیادت کو اس عظیم شان سوشل میڈیا کنونشن کے انعقاد پر شاباش دیتا ہوں۔ ڈاکٹر محسن اور محترم انعام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج صبح بھر کے ہر ضلع سے باصلاحیت نوجوان یہاں پر جمع ہے، وہ جو پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، وہ نوجوان جو کچھ ترقی چاہتے ہیں، وہ نوجوان جو اپنے ملک کو کرپشن سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں، وہ نوجوان جو اپنے ملک کو دنیا میں امام اور قائد کی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، آج وہ نوجوان یہاں پر جمع ہے جو کرپشن کے خلاف ہے، جو جہالت کے خلاف ہے، جو غربت کے خلاف ہے، جو سپارش کلچر کے خلاف ہے، جو اس ملک کو اس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں جس کے لیے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کروڑوں کو ساتھ لے کر عظیم جدوجہد کی تھی۔ آج حقیقی معنوں میں اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان، کلین پاکستان، گرین پاکستان کی طرف یہ کنونشن ایک بہت ہی اہم اقدام ہے اور قدم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں بہت ہی ابتدا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا فرض ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بات رکھوں کہ ہم جس سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو بنانا چاہتے ہیں، اس کارکن کو ہم نظام کے خلاف، اس کارکن کو اس ملک میں ظلم اور جبر کے خلاف تیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ملک میں ظلم اور جبر کی بجائے عدل اور انصاف کے علمبردار ہے، تو پھر تقاضا یہی ہے کہ آپ کا ہر لفظ، آپ کا ہر قدم وہ ایسا ہو کہ جس پر قیامت میں اللہ کی حضور آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ لہذا ہمارے سوشل میڈیا کا مقصد جھوٹ پھیلانا نہیں ہے، غیبت کرنا نہیں ہے، کسی کی ذاتی زندگی کو تباہ کرنا نہیں ہے، کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے۔ ہماری سوشل میڈیا کی اس جدوجہد کا مقصد نئی نسل کے رہنمائی ہے۔ اس جدوجہد کا مقصد پاکستان کے ہر نوجوان کو ایک عظیم نصب العین کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ہماری اس جدوجہد کا مقصد لوگوں کے ہاتھوں میں امید کی شمع دینا ہے۔
लिहाजा मेरा कारकुन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे लेकिन झूठ न बोले, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे लेकिन गाली और गलौज कल्चर का हिस्सा ना बने, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे लेकिन बगैर तहकीक के किसी के खिलाफ प्रोपेगंडा ना करे, इसलिए कि ये उंगलियां आपके खिलाफ क़यामत में गवाही देंगे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये उंगलियां, ये पांव, ये आज़ा, ये गवाही देंगे कि आपने इसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया है या बुराई के लिए इस्तेमाल किया है। लिहाजा गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम पार्टियों के सोशल मीडिया की डिपार्टमेंट को विजिट किया था, चेक किया था, और अपनी रिमार्क्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक जमात का सोशल मीडिया ऐसा है जिसमें झूठ नहीं है, जिसमें गलत प्रोपेगंडा नहीं है, जिसमें इंसानों का इस्तेसाल नहीं है, जिसमें गीबत नहीं है। मेरे बहुत ही मोहतरम भाइयों, ये आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि हर जमाने का एक चैलेंज होता है और हर नबी जब इस दुनिया में आया है तो उसको एक चैलेंज का सामना था। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था तो फिरऔन का सबसे मुअस्सर जो उसके साथ टूल था वो जादू था। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ा दिया था वो उस जादू का तोड़ था। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तिब और हिकमत का दौर था तो अल्लाह ने अपनी नबी को ऐसे मोजज़ात से नवाजा कि उसके दम से नाबीना को बिनाई मिलती थी, एक बरस की बीमार को सेहत मिलती थी, हत्ता कि अगर वो किसी मुर्दे को जिंदा करने के लिए दुआ मांगते तो अल्लाह ताला उसके दुआ को कबूल फरमाते थे। यूनान में फलसफे का दौर था। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शेर और शायरी का दौर था। हर अरब का दूसरा, तीसरा, चौथा आदमी, मर्द तो क्या कि खवातीन भी जबरदस्त शेर कहा करते थे। एक मशहूर शायर है हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उसने नबी मेहरबान के बारे में एक शेर कह दिया कि वह अहसन लम तरा कत्तु ऐनी व अजमला मिनका लम तुलिदिन निसाउ। मैंने, मेरे आंखों ने ए पैगंबर आपसे कोई खूबसूरत नहीं देखा और किसी औरत ने आपसे खूबसूरत इंसान को नहीं जना, और फरमाया कि आपको अल्लाह ने वैसे पैदा किया है जिस तरह आप चाहते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है वो भी अपने घर में थी। उसने नबी मेहरबान के चेहरे को देखा और फरमाया कि लना शमसुन वलिल आफाक शमसुन, मेरा भी एक सूरज है और एक सूरज आसमानों का है। वह शमसी खैरुन मिन शमसी समाए, लेकिन आसमानों की सूरज से मेरा ये सूरज बहुत खूबसूरत है। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया फ़इन्न शम्स तत्लअ बाद फजरिन, कि ये आसमानों का सूरज फजर के बाद तुलू होता है। वह शमसी तालिउन बअदल इशाए, और मेरा जो सूरज है, नबी मेहरबान की तरफ इशारा किया, ये दिन को भी चमकता है और रात को भी चमकता है। मैं अर्ज़ करना चाहता था कि चूंकि शेर और शायरी का जमाना था तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान से नवाजा, और फिर कुरान ने हर शायर को चैलेंज किया कि फातु बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कोई एक सूरत
اس قرآن کے مقابلے میں لائیں۔ آج کے زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خود پاکستان میں 19 کروڑ سے زیادہ لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، 10 کروڑ سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، 7 کروڑ سے زیادہ نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ انگیج ہے۔ یعنی تقریباً دنیا میں ہر انسان 2.5 گھنٹے روزانہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے۔ ان حالات میں سوشل میڈیا کا استعمال نہ کرنا، سوشل میڈیا سے فاصلہ رکھنا، یہ جہالت ہوگی۔ اور الحمدللہ آج کے اس عظیم شان کنونشن نے ثابت کر دیا کہ ہم سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے، دوسروں سے بہتر استعمال کریں گے۔ لوگ سوشل میڈیا کو خاندانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کو اپنی ذاتی پروجیکشن کی بجائے یا خاندانوں کی پروجیکشن کی بجائے یا کسی لیڈر کو اقتدار میں لانے کی بجائے ہم اللہ کی دین کے لیے استعمال کریں گے، ہم امت کے لیے استعمال کریں گے، ہم روشن پاکستان کے لیے استعمال کریں گے، ہم ظلم کے خلاف استعمال کریں گے، ہم کرپشن کے خلاف سوشل میڈیا کی طاقت کو استعمال کریں گے۔ بنیادی چیز اس میں میرے پیارے بھائیوں آج کی ضرورت ہے کہ جتنے لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے وہ ہمارا ساتھ دے۔ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ پاکستان میں انشاءاللہ آئندہ حکومت نہ لاڈلے اور نہ سپر لاڈلے کے ہوگی۔ پاکستان میں آئندہ حکومت پاکستان کی عوام کی ہوگی، عوام کے ووٹوں کی بنیاد پر حکومت بنے گی۔ یہ لاڈلوں اور سپر لاڈلوں کی بنیاد پر حکومت نہیں بنے گی۔ اور عوام کو جمہوری حق دلانے میں، عوام کو اقتدار تک پہنچانے میں، پاکستان کے غریب عوام کے لیے اسمبلی کے دروازے کھولنے میں اور اختیارات کے مراکز تک پہنچانے میں سوشل میڈیا کے ورکر کا انتہائی اہم کردار ہوگا۔ یہ طاقت ہے۔ میں نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جب غزہ پر اسرائیل نے حملہ کیا اور مغربی ممالک نے اسرائیل کا ساتھ دیا، امریکہ نے ساتھ دیا، فرانس نے ساتھ دیا، جرمنی نے ساتھ دیا، برطانیہ نے ساتھ دیا، اور ان ممالک نے، حکومتوں نے فرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو قابو کیا کہ غزہ کی مظلومیت کو، وہاں جو ظلم اور جبر ہے اس کے حوالے سے کوئی تصویر دنیا تک نہ پہنچے، ہر چیز کو کنٹرول میں لے لیا۔ لیکن سوشل میڈیا کی طاقت تھی کہ انہوں نے فرانس کی حکومت کو مجبور کیا کہ آج وہ جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی طاقت تھی کہ لاکھوں کی جلوس کو منظم کیا، لندن میں، گلاسکو میں، واشنگٹن میں۔ یہ سوشل میڈیا کی طاقت تھی کہ جو لوگ اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے، سوشل میڈیا نے ان کو مؤثر جواب دیا، اور آج وہاں مغربی ممالک، امریکہ اور برطانیہ کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر سے لے کر ہالی ووڈ کے اداکاروں تک وہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ طاقت ہے، سوشل میڈیا کی طاقت ہے۔ اس لیے لوگوں، یہ ایک اسلحہ ہے، کوئی چور بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، کوئی ڈاکو بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور کوئی قوم اور ملک کا خیر خواہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ لہذا میں اپنے بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ آج کے بعد 8 فروری تک آپ نے سوشل میڈیا کی اس طاقت کو پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے استعمال کرنا ہے۔
اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آج آپ یہاں پر جمع ہے تو کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو اس وقت ملک میں دو خاندانوں کی اجارہ داری ہے سیاست پر، دو خاندانوں کی اجارہ داری ہے گزشتہ 40 سالوں سے، تو ان دو خاندانوں نے سیاست کو یرغمال بنایا ہے۔ ان دو خاندانوں نے آپ کے ملک کے اداروں کو تباہ کیا ہے۔ ان دو خاندانوں نے اس ملک میں کرپشن کو عام کیا ہے۔ ان دو خاندانوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے گھبلوں میں دونوں خاندانوں نے پرورش پائی ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کو قوم کے کندھوں پر مسلط کیا ہے۔ آج ان دو خاندانوں کی سیاست قریب المرگ ہے۔ آج ان دونوں خاندانوں کی سیاست سے سوشل میڈیا نے نقاب اٹھایا ہے۔ ان کے کردار سے کراچی سے لے کر چترال تک ہر پاکستانی کو آگاہ کیا ہے۔ آج قوم بجا طور پر حق رکھتی ہے کہ گزشتہ 40 سالوں سے بار بار ہر بار ان لوگوں نے حکومت کی ہے، تو آج میرے ملک میں غربت کیوں ہے؟ ایک طرف غربت ہے اور دوسرے طرف ان کے وسائل میں اضافہ، بینک بیلنس میں اضافہ، جائیدادوں میں اضافہ، فلور ملز میں اضافہ، شوگر ملز میں اضافہ۔ آخر یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کیا ان کے دو ہاتھوں کی بجائے 4 ہاتھ ہے؟ کیا ان کے کوپڑیوں میں آپ لوگوں سے دماغ کہیں زیادہ ہے؟ اللہ نے سب کو 2 ہاتھ دیے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنی سیاسی اور سرکاری منصب کو قوم کے مفاد میں استعمال کرنے کی بجائے اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ کیا یہ لوگ آج قوم کو جواب دے سکتے ہیں کہ اگر انسان نے چاند پر قدم رکھا اور مریخ کی طرف جا رہا ہے تو پھر کیوں ہمارے ملک میں 2,50,00,000 بچے تعلیم سے محروم ہیں؟ آج کیوں 10 کروڑ پاکستانی عوام شرح غربت سے نیچی زندگی گزارنے پر مجبور ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوان بھی بے روزگار پھر رہا ہے اور ان پڑھ نوجوان بھی محنت کرنا چاہتا ہے، پسینے بہانا چاہتا ہے، لیکن بے روزگاری کی جہنم میں وہ بھی جل رہا ہے؟ میرے دوستو، سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ان کے رپورٹ کے مطابق اگر ایک سٹیل مل کا خسارہ روزانہ 37 کروڑ روپیہ ہے، اگر ریلوے کا خسارہ روزانہ 14 کروڑ روپیہ ہے، اگر پی اے کا خسارہ 25 کروڑ روپیہ ہے، یعنی 1 کروڑ روپیہ خسارہ پی اے کو ہر گھنٹے میں ہو رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے اس معاشرے میں کرپشن کی کینسر کو عام کیا ہے؟ اس لیے میں قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان خاندانوں کی سیاست اس قوم کے لیے کینسر سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے ایجنٹوں کو اسمبلیوں تک پہنچاتا ہے اور پھر ایک سال میں 5.7 ارب سے زیادہ آپ کے قومی اسمبلی پر خرچ ہوتا ہے۔ روزانہ 6.7 کروڑ روپیہ قومی اسمبلی پر خرچ ہوتا ہے، لیکن اس قومی اسمبلی میں کبھی غریب کے لیے قانون سازی، غریب کے لیے اس کے مفاد کے لیے کبھی فیصلے نہیں ہوئے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ان ظالم جاگیرداروں کی بجائے، ان کرپٹ سرمایہ داروں کی بجائے، یہ جو لینڈ مافیا
ड्रग माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, डीजल माफिया, मादनियात को लूटने वाले, हम इनकी बजाय आम बासलाहियत लोगों को कौमी असम्बली तक पहुंचाएंगे, आपके हक में फैसले होंगे। मेरे मुल्क को अल्लाह ताला ने मादनियात से नवाजा है, समंदर और दरियाओं से नवाजा है, बासलाहियत नौजवानों से नवाजा है, एटमी पावर से नवाजा है, गैस और तेल से नवाजा है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद अगर पाकिस्तान पर आज के दिन भी 80,000 अरब से ज्यादा कर्जा है, मैं आज पूछना चाहता हूं कि ये 80,000 अरब कर्जा किसने लिया और कहां खर्च हुआ? ये इन तीन पार्टियों ने लिया है और इनके लोगों ने काया है। इन्होंने गबन की है, इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने लूटमार की है। लेकिन मेरी कौम न अदालत इनका एहतसाब कर सकती है, न नेब इनका एहतसाब कर सकती है, और अदालतों से हम क्या तवक्को रखें?